وہ ذرا بھی نہیں بتا. تو میں ہلکے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی. میں جب اگلا سیشن شروع ہوگا جس میں یادیں کچھ شیئر کی جائیں گی, کچھ خاص کروں گا, اپنی یادیں آپ سے شیئر کروں گا. ہلکے کے بارے میں یہ سب لوگوں نے کہا کہ ہلکا ادیب بناتا ہے, ادیبوں کو پروان چڑھاتا ہے, اور لوگ یہاں آتے ہیں, ادب سیکھتے ہیں, ادیب بن جاتے ہیں. جی ہاں, ایسا ہوا ہے. اصل میں ہلکے میں ادیب نہ تو بنتا ہے نہ شاعر بنتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی شاعر یا ادیب پیدا نہیں ہوا تو ہلکے میں آ کے سب برباد ہوتا ہے. یہ ہوا. بہت اچھا. اسی طرح میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کوئی منافع بخش کام کر سکتے تھے, اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتے تھے, لیکن وہ ہلکے میں آنا شروع ہو گئے. اور ہلکے میں آنے کے بعد یہ ہوا کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نظم لکھ سکتا ہوں, میں غزل لکھ سکتا ہوں, میں افسانہ لکھ سکتا ہوں. چنانچہ انہوں نے لکھنا شروع کیا, جبکہ بہت اچھے طریقے سے وہ پراپرٹی کا کام کر سکتا ہے, وہ کوئی پرچون کی دکان کھول سکتا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مالی لحاظ سے وہ پسماندہ رہے, اور ادب میں تو ان کے لیے جگہ تھی نہیں, تو یہاں سے بھی گئے. کیسے کیسے چہرے سامنے آ رہے ہیں. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو بہت اچھے ادیب تھے, ہلکے میں آ کے اچھے نہیں رہے. ہلکے میں آنے کے لیے ایک گر مجھے استاد نے بتایا تھا, اور استاد کا نام ممتاز مفتی تھا. ممتاز مفتی صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا, ہلکے میں آؤ, باتیں سنو, تخلیق پیش کرو. تخلیق پیش کرتے وقت اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دو, کیونکہ یہاں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل بے مقصد ہوتی ہے, اپنا کتھارسس کرنے آتے ہیں. میں بھی کتھارسس کرنے آتا ہوں, تم بھی کتھارسس کرو, آ کے بتاؤ لوگوں کو. تم اپنا شو کر رہے ہوتے ہو, تنقید نہیں کر رہے ہوتے. فن پارہ جو ہے, جو تم نے لکھا ہے وہ بہترین ہے. ان لوگوں کی باتوں میں آ کے اس میں تت و برید بالکل نہ کرنا, تبدیلی نہ کرنا, اسی طرح رکھنا. اور مفتی صاحب نے ایسا کیا. مجھے یاد ہے کہ اقبال ہال میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اقبال آفاقی صاحب, میں گواہ بناتا ہوں ان کو, شاید یہ تھے سیکرٹری تھے. یاد آ گیا آپ کا؟ ممتاز مفتی صاحب نے اپنے مختلف افسانوں کے ٹکڑے جوڑ کے پیش کیا, اور اس پہ بڑی زوردار تنقید ہوئی. بڑے مستند جید علماء نے اس پہ بات کی, لیکن یہ ہوا کہ بعد میں ممتاز مفتی صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ افسانہ نہیں تھا, ٹکڑے جوڑے گئے. وہ ادم نے کہا تھا نا کہ اے ادم ہوشیار لوگوں سے لوگ منکر نہیں ہوتے, تو یہاں پر اس قسم کی صورتحال ہوئی. تو ہلکے میں آنے کا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا, لوگوں کو خود میں بھی شامل تھا, کہ ہم نے بات کرنا کم سیکھا, سننا زیادہ سیکھا. جو لوگ باتیں کرتے تھے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, ہم سے سینئر تھے, بہت پڑھے لکھے تھے. اقبال آفاقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس زمانے میں ہم ان کی مشکل باتیں سنتے تھے اور کوشش کرتے تھے اس سمجھے. مابعد الطبیعات. منجا صاحب کی بہت سادہ باتیں سنتے تھے, اور اسلام بھی آیا کرتے تھے, اور بھی لوگ آتے تھے. وہ سب اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے. ہم ان کی بھڑاس کو سن کے سیکھتے تھے کہ بھڑاس کیسے نکالی جاتی ہے. ہلکا پر تو اب لکھنا بالکل نہیں سکھاتا. اگر لکھنا سکھاتا تو آج اس شہر میں ہر وہ آدمی جو ہلکے میں آ کے برباد تباہ ہوا وہ تباہ نہ ہوتا, ادیب بن جائے. ادیب نہیں بن سکتا. یہ میرا ایک مجھے ضروری لگا کہ میں اس کا جواب دوں. نہیں ضروری. باقی ہلکے کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ سب جانتے ہیں. ہلکے میں آ کے آپ باتیں سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, آپ کی کتابوں کے نام پتہ لگتے ہیں, بڑے لوگوں کی صحبت ملتی ہے, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں, لیکن ادیب اور شاعر نہیں بنتے. بہت اعلیٰ سر. صرف ہلکا نہیں بلکہ ہلکے میں آنے والے جتنے بھی پانچ ان سے ہم نے سیکھا.
हल्का बाबे ज़ोक का मुझे जो रास्ता है वो उबैद बाज़िल अमर ने एक ज़माने में दिखाया था और रावलपिंडी में ये तकरीबन 1995-96 की बात है जब मैं हल्का बाबे ज़ोक में आना शुरू हुआ। एक बार हाल में मैं आता रहा था, हम उस वक्त बैक बेंचर थे और हल्का बाबे ज़ोक इस्लामाबाद जब यहाँ रेडियो हाउस में शिफ्ट हुआ तो उस वक्त हमारे ज़माने के सीनियर जो थे डॉक्टर वहीद साहब हैं, इनके अफसाने और तहकीकात पेश हुआ करती थी अमीर शाह साहब की और कैसर साहब की। मेरा पहला अफसाना जो है वो जब इस्लामाबाद हल्के में पेश पहले तो पिंडी में हुआ था, लेकिन जब इस्लामाबाद में अंधी किताब पहले पूर्व पेश हुआ तो मंशा यार साहब ने मुझे कहा कि इसका जो एंड है वो यानी इसका जो क्लाइमेक्स है वो थोड़ा सा चेंज कर लो तो ये बड़ा अच्छा अफसाना बन जाएगा। फिर मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे उसका जो आखिरी जुमला था वो ठीक है, उनके बाकी ये सब ठीक है, इसको तुम कहीं किसी मैगजीन में भेज दे। तो मैं समझा शायद वो मजाक कर रहे हैं, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता। तो उनकी शफकत ऐसी थी, उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि ये अफसाना मुझे दे दो, मैं अफसाना जब अपने भी भेजता हूँ तो आपका भी अफसाना किसी को भेज दूंगा, किसी मैगजीन को भेज दूंगा। लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आया और मैंने उनको नहीं किया। मंशा साहब की कोशिश हमेशा यही थी कि मैं कहानी की तरफ रहूं, क्योंकि मैं रावलपिंडी हल्का में भी जाता था तो वहाँ रशीद अहमद साहब के साथ हमारी बड़ी सिटिंग्स होती थी, लेकिन 2-3 अफसाने जब मेरे पेश हुए तो हालांकि मैं अभी भी समझ मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन मंशा यार साहब ये फोकस था कि मैं कहानी के आसपास रहूं और इस पर डिस्कशन भी होती थी। मेरी उनकी कुर्बत उस वक्त बड़ी जब उनका एक अफसाना हमारी डिस्कशन हो रही थी उनके घर, तो उनका एक अफसाना है सांझे का खेत। तो डिस्कशन के दौरान जब चूंकि मैं बड़ा नर्वस था और उनसे डिस्कस करते हुए डरता था, लेकिन वो हमेशा शफकत से पेश आते थे, तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें कौन सा अफसाना पसंद है। मैंने कहा मुझे आपका जो अफसाना है सांझे का खेत वो बहुत पसंद है। तो मंशा साहब थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, कहने लगे यार ये सिर्फ 2 लोगों ने इसकी अप्रिसिएशन की है, बाकी मुझे मेरे और